الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ پیغام قرآن اور ماہ رمضان کے عنوان سے ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا رشتوں کا تقدس. کچھ چیزیں رمضان میں بھی ہوتی ہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ کا فرمان اور قرآن کا پیغام ہوتا ہے. تو آج جو گفتگو کی جا رہی ہے یہ قرآن کا انتہائی اہم پیغام ہے اور پیغام الہی ہے، اور یہ چیز تمام ادیان کے اندر مشترک ہے کہ رشتے کیا ہوتے ہیں اور رشتوں کا تقدس کیا ہے. اس حوالے سے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بطور مسلمان نکاح شادی کے لیے کون سے رشتے حرام ہیں اور کون سے رشتے اس کے ماں سوا ہیں جو کہ حلال ہیں. اس بات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت ہم جس قسم کا میڈیا دیکھتے ہیں، یہ جو ڈرامے اور فلمیں وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، تو وہاں سے جو کانسیپٹ ہمیں دیا جا رہا ہے وہ تھوڑا سا اور ہے، اور قرآن کا جو پیغام ہے وہ تھوڑا اور ہے. ہمارے جو مشرقی روایات ہیں وہ تھوڑی اور ہیں، جو مغربی روایات ہیں وہ تھوڑی اور ہیں. تو اب چونکہ ہم دنیا ایک ولیج کی مانند بن گئی، ہم ایک گاؤں کے باسی ہو گئے، تہذیبوں کا تصادم ہوا آپس میں، اور اس کے نتیجے میں اس وقت جو ہے اب ہم ہندی چیزیں دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ہندوؤں والی باتیں ہمیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں، اور کہیں سکھوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے گردوارے ہمیں تھوڑے ٹھیک لگنے لگ جاتے ہیں، اور اسی طرح جب ہم مغرب اور مغرب کے افکار، تہذیب، طور طریقہ دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے. اور کچھ ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہوتا ہے، اور کچھ اس بگاڑ کو بنیاد بنا کر جو لکھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے یا فلمایا جاتا ہے یا دکھایا جاتا ہے، وہ مزید ان چیزوں کو اور پختہ کر دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، عام کر دیتا ہے. تو ایک رشتہ ہے اور دوسرا ہے رشتوں کا تقدس. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان محرمات کو بیان کیا، یعنی وہ خواتین کے جن کے ساتھ رشتہ حرام ہے. خطاب مردوں سے ہے تو حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضانکم، اس تفصیل سے ہے. تو جب مردوں کو کہا جائے گا فلانی شے تم پر، فلانی عورت تم پر حرام ہے، تو سیم عورتوں کے لیے بھی ہوگا کہ تم فلاں فلاں کے لیے حرام ہو. اب جیسے فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، کہ اے لوگوں تمہارے اوپر حرام ہے تمہاری مائیں، یعنی وہ محرم رشتہ ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو ماؤں کو پیغام ہے کہ تمہارا اپنی بچوں اور اولاد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تمہارا بیٹیوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو بیٹیوں کو پیغام ہے کہ تمہارا باپ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اس طرح عماتکم اور خالاتکم، عمات پھوپھی، خالہ ماں کی بہن، اور پھوپھی جو ہے وہ باپ کی بہن، اور اسی طرح آگے یہاں تک کہ جو رضاعی ماں ہو اس کے ساتھ بھی رشتہ حرام قرار دیا گیا ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ باؤنڈری ہے نفسانی خواہشات کی، وہ سر عام نہیں ہے کہ جہاں کوئی شے آپ کو ٹھیک لگی آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اور جو چیز آپ کو ٹھیک نہ لگی وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو تو وہ غلط ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے عبادت مستقل فرض فرمائی اور اس کے آداب، اوقات وغیرہ مقرر فرمائے،
تو بین ہی رشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا اور ان کا احترام، ان کا تقدس طے کر دی۔ تو جس طرح ہم کھانے پینے کے اندر آزاد نہیں ہیں، کمانے میں آزاد نہیں ہیں، 24 گھنٹے زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہیں، اسی طرح اپنے نفس کی خواہشات کو مکمل کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، وہ قادر ہے، ہم مقدور ہیں، وہ ہمارے اوپر غالب ہے، ہم مغلوب ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اس کا ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اسی سے لے کر ہم سانس لیتے ہیں، ہماری خوراک، پوشاک، ہمارے اندر کا نظام سب اس کی قدرت سے چل رہا ہے۔ تو جو کسی پر خرچہ کر رہا ہو، کسی کو کچھ دے رہا ہو، کسی کو بنا رہا ہو، سنوار رہا ہو، پال رہا ہو، اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے زیر اثر پلنے والے کو سمجھائے بھی، صحیح اور غلط کا فرق بتائے بھی۔ تو اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا کر دیا، اور اللہ پر ہمیں پیدا کرنا لازم نہیں تھا، اللہ نے ہمیں بڑا کر دیا، بالغ کر دیا، پال پوس کر اتنا بڑا کرنا اللہ کے ذمہ لازم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ جس طرح میں اپنی خواہشات اور خیالات کا مالک ہوں، تو میرے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ اپنے خیالات اور خواہشات کے مالک ہیں۔ جب انسان دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اس کا ایک تعلق اس دوسرے شخص کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا تعلق اس بندے کے خالق کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی میں جو کروں تو میری مرضی، نہیں، جس کے ساتھ کر رہے ہیں، جس کا وہ بندہ ہے، جس کی وہ مخلوق ہے، اس کی مرضی بھی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے پڑوس میں ایک بچہ رہتا ہو، لڑکا رہتا ہو، میں اسے کہتا ہوں کہ بھئی آئیں کھیلیں، یا فلانی شے مجھ سے خرید لو، یا فلانی شے مجھ کو بیچ دو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو باپ ہے، میں اس کی مرضی کے بنا اس کے بیٹے کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتا، معاہدہ نہیں کر سکتا۔ وہ آ کر روک سکتا ہے، ٹوک سکتا ہے، میں لاکھ کہوں کہ جی وہ ہمارا پڑوسی ہے، اس نے خود مجھے کہا، گھر سے چیز لا کے دی، میں نے اس کو پیسے دیے۔ دنیا کا کوئی شخص بھی اس بات کو نہیں مانے گا، میں کہیں بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، اگر اس کے باپ نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ تو جس طرح باپ اور بیٹے کا ایک رشتہ ہے، اور کوئی بھی تیسرا شخص بیٹے کے ساتھ باپ کی مرضی کے بنا معاملہ معاہدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بچہ معصوم ہے، باپ بڑا ہے، سمجھدار ہے، اسی طرح ایک شخص ہے اور دوسری طرف ایک مخلوق اور خالق کا معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں اگر اس کی دوسری مخلوق کے ساتھ کوئی ایک مخلوق غلط معاملہ کرے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی اپنی جگہ عبادت ہے۔ حلال کمانا، حلال کھانا، حلال کھلانا، یہ اپنی جگہ عبادت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جذبات ہیں، خواہشات ہیں، خیالات ہیں اور شہوات ہیں، اس میں بھی حاکم کا حکم چلتا ہے، اور اس کی مرضی کے خلاف ہم نہیں کرتے۔ کئی دفعہ ایسا ہم دیکھتے سمجھتے ہیں کہ بعض جگہوں پر ہاسٹل ہے یا مخلوق نظام تعلیم ہے، تو اب روزہ بھی ہے طلباء طالبات کا، تو روزہ رکھا ہوا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اسی زمانے میں ان کی آپس میں گفتگو، گپ شپ، ہنسی مذاق، اور ناجائز حد تک ان کی گفتگو، بے تکلفی، اور دیکھنا اور بولنا، یہ جو خواہشات ہیں انسان کی لذت نفس، وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ اب اس کو کوئی اگر تیسرا شخص دیکھے، یعنی جو غیر مسلم ہو، وہ بھی اسٹوڈنٹ ہو یا عملے کا بندہ ہو، تو اس کے سامنے ہمارے لیے جسٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے کہ میرا روزہ بھی ہے اور میں کسی نامحرم کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہا ہوں، دوستی لگا رہا ہوں، دوستی بڑھا رہا ہوں، یا دوستی نبھا رہا ہوں۔ وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یہ کیسا روزے دار ہے کہ اس نے سارا دن بھوکا پیاسا بھی رہ رہا ہے، لیکن یعنی منہ پر تو کنٹرول کیا ہوا ہے، جذبات پہ کنٹرول نہیں ہے، نگاہ ناپاک ہے، زبان خراب ہے، کان اور خیالات یہ سب ناپاکی میں جا رہے ہیں۔
تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حلال الگ کر دیے، حرام الگ کر دیے، تو ہمیں اس حد بندی میں رہنا ہے۔ اور رمضان المبارک جو ہے وہ خاص طور پر اس مقصد کے لیے آتا ہے کہ ہمارے اندر اس بات کی مشق پیدا کی جائے کہ ہم نے حرام سے کیسے بچنا ہے، اور شریعت نے طریقہ یہ رکھا ہے کہ ہم سے حلال چھڑوایا جاتا ہے بحکم خدا بندی، تاکہ بندہ مومن جب اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال سے بھی بچا رہے گا تو حرام سے تو بچے گا ہی بچے گا۔ اور دوسرا چونکہ یہ مشق کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کے اندر جب ہم حرام قول سے، حرام سماعت سے، سننے سے، حرام دیکھنے سے، حرام سوچنے سے بچیں گے تو اگلے 11 مہینے ہم حرام سے بچ سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں ہمارے پیٹ کا، منہ کا روزہ رہے گا، لیکن ہمارے جذبات کا روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہشات کا روزہ ٹوٹ جائے گا، نظر کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کانوں کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی کا الٹا معاملہ بھی ہے کہ اگر میری ایک بہن ہے یا بیٹی ہے، یا ماں کے درجے میں بھی فرض کر لیں، تو اب رمضان شریف میں اگر ان کا ادارے میں آنا ہوتا ہے، بازار میں جانا ہوتا ہے، تو کیا انہیں یہ سوچ کر کہ کوئی بات نہیں ہے، میری عادت یہی ہے کہ میں پردہ نہیں کرتی، میری طریقہ یہ ہے کہ میں کھلا لباس پہنتی ہوں یا شارٹ لباس پہنتی ہوں، تو کیا ہوا؟ نہیں، اس کے لیے بھی احکام خدا بندی ہیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، کہ مرد بھی نگاہ نیچی رکھیں، شرم گاہوں کو بچائیں، عورتیں بھی نظر نیچی رکھیں اور شرم گاہوں کو بچائیں۔ تو لہٰذا بحیثیت مرد رشتوں کا تقدس کا لحاظ کرتے ہوئے جو نامحرم ہے، ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھنا، اس کے ساتھ محبت نہیں کرنی، اس کے ساتھ دوستی نہیں بڑھانی، اس کی دوستی نہیں نبھانی۔ اور بحیثیت بیٹی، بحیثیت خاتون، ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم نہ ایسا انداز اپنائیں جس سے ہم بھی حرام کاری میں مبتلا ہوں، کیونکہ ہمارا ایسا رہنا بذات خود حرام۔ گپ شپ کرنا، موقع دینا، یہ بذات خود ہمارے لیے بھی حرام ہے، اور دوسروں کو بھی ہم بس اوقات حرام کاری میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اگر ہمارا روزہ ہے تو ہمارے اندر شائستگی ہونی چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے، وقار ہونا چاہیے، ہماری وضع خطا اور لباس بھی بتا رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں اور میرا روزہ ہے، اور اسی طرح میری گفتگو کی کمی بیشی بھی بتا رہی ہو کہ یہ روزے دار ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے کھلے چہرے کے ساتھ اور زیادہ کھلے جسم کے ساتھ، میک اپ کے ساتھ، اور گپ شپ والے ماحول میں ہم بازار جاتے ہیں، پھرتے ہیں، یا رشتہ داروں میں سے بھی جو ہمارے نامحرم ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو بدو رویہ اور معاملہ رہتا ہے، یہ اسی طرح ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں اور کالج یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ ہمارے بھڑکیلا چمکیلا لباس اور اسی طرح بے تحاشا میک اپ، ہنسی اور مذاق اور ہر طرح کی گپ شپ یوں ہی چلتی ہے جیسا کہ ناجائز صورتحال ہوتی ہے، اور شام کو ہم اچھی سی افطاری بھی کر لیں اور کہیں کہ یا اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے روزے کو قبول فرما۔ تو یہ روزے کے ساتھ بھی مذاق ہوگا، رمضان کے ساتھ بھی مذاق ہوگا، اسلام کے ساتھ بھی مذاق ہوگا۔ اس حالت میں ہمیں غیر مسلم دیکھ کر کیا سوچے گا کہ ان کا اتنا ہی ایمان ہے کہ یہ بھوکا پیاسا رہ سکتے ہیں، لیکن کیا اپنی نظر کو نہیں بچا سکتے؟ اپنے جسم کو یہ بہن بیٹی نہیں چھپا سکتی؟ کیا یہ 30 دن جو ہے وہ اپنا میک اپ نہیں روک سکتی؟ تو باہر جب ہم نے گھر سے جانا ہے تو بظاہر اس کے اندر تو کم لباس پہننے کی گنجائش بھی نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ اور اسی طرح میک اپ کر کے مارکیٹ میں جانا یا بازار میں جانا یا پردوں میں گھومنا پھرنا، کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ کیا ہم دکھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ تو یقیناً ایسے ہی ہے، اس لیے کہ اور نمائش کا یا میک اپ کر کے آنے کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی سردی کا لباس تو ہے نہیں کہ جی بھائی ہونٹ پھٹ رہے تھے یا ہم نے جو ہے وہ آئل لگایا یا کریم، بھائی سردی ہے یا کچھ ایسا۔ جب ہم میک اپ کر کے صبح گھر سے نکلتے ہیں، ساتھ روزہ بھی ہوتا ہے، تو شیطان بھی کیا سوچتا ہوگا کہ واہ
تو اس صورت میں ہم بس اوقات دوسرے لوگوں کو ایمان سے بھی متنفر کرنے کا سبب بنتے ہیں، اسلام سے دور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس حالت میں پھر بعض لوگ ہمارے اوپر ہنستے ہیں کہ یار یہ روزہ بھی کیا روزہ ہوا، اس سے اچھا تھا کہ روزہ نہ رکھتے اگر حرام ہی کرنا تھا تو۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھا، اچھا کیا، فرض بجا لائے، فرض چھوڑنے کے حرام گناہ سے بچ گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حرام کام آلریڈی حرام تھا شعبان میں بھی اور شوال میں بھی، تو اگر میں اس سے نہ بچ پایا تو پھر پانی اور شربت سے بچ کر میں نے کیا پایا، کیا کمایا؟ تو لعلکم تتقون، جو تقوی روزے کی روح ہے وہ روح میری مر گئی، تو روح کے بنا جسم جو ہے وہ لاش ہوتا ہے، تو ہم سارا دن روزے کی لاش اٹھائے پھریں، روزے کی روح ہم ختم کر بیٹھیں، شام کو وہ لاش کہیں ہم پھینک دیں گے، وہ دفن ہو جائے گی، وہ کارآمد نہیں ہوگی۔ تو ہم بس اوقات ایسا محسوس کرتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں بھی اور مارکیٹوں میں بھی خاص طور پر جو ہے وہ نہیں لگتا کہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو روزہ ہے۔ اس وقت ہمارے سامعین کے اندر جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اپنے اپنے گھر میں ماں بہن بیوی بیٹی کے لحاظ سے اس چیزوں کو یقینی بنائیں کہ بھئی اگر روزہ رکھا ہے تو پھر چہرہ بھی چھپا کے رکھو، جسم بھی چھپا کے رکھو، اور اپنی نگاہ اور زبان بھی بچا کے رکھو۔ اگر سارا دن منہ چلانا ہے، چہرہ دکھانا ہے یا دیکھنا ہے تو پھر ہم روزے کا مذاق بنانے والے بن جائیں گے، اور روزے قیامت ہم سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ آپ کو یہی چیزیں ملی تھیں مذاق اڑانے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم عید یا رمضان کا چاند دیکھ لیں تو اس دن کچھ حرام کاموں کی لسٹ بنائیں کہ یہ کام حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، کم سے کم میں نے رمضان شریف میں اس کو نہیں کرنا۔ تو جب ہم ایسا کر لیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ہمارا من ہم سے سوال کرے گا کہ وہ خدا تو اب بھی ہے، رمضان ہی ختم ہوا ہے نا، چاند بدلا ہے، خدا تو نہیں بدلا۔ روزے تبدیل ہوئے ہیں لیکن احکام تو تبدیل نہیں ہوئے۔ عید آئی ہے، قرآن تو غائب نہیں ہوا، چاند رمضان کا چلا گیا ہے، قرآن تو موجود ہے۔ تو اس طرح ہماری مشق بھی ہو جائے گی اور ہم زندگی کے باقی زمانوں میں بھی حرام سے بچنے والے بن جائیں۔ کئی دفعہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا بہت سارے ناچنے والے، گانے والے، ننگے سر، کھلا جسم، کھلے بال، کھلا چہرہ، بس اوقات وہ اداکار لیول کے لوگ بھی ہوتے ہیں، رمضان میں ان کو ٹی وی پر بٹھایا جاتا ہے رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے، تو وہ ماشاءاللہ سے ان لوگوں کے سروں پہ دوپٹے آ جاتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ اس موقع کے لحاظ سے سوٹیبل لباس یہ ہے۔ تو اگر وہ اداکار یا وہ فلم سٹار یا اس طرح کے لوگ ٹی وی پر آنے کے لیے انہیں سوٹیبل لباس کے لیے دوپٹہ سر پہ اڑایا جاتا ہو، تو اللہ کی طرف سے جو فرمان آلریڈی موجود ہے تو وہ سوٹیبل کہاں چلا جائے گا؟ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ اس زمانے میں بھائیوں سے تعلق رکھیں، ایون کہ اگر ہمیں کوئی پڑھانے والی ماں ہے، ہماری میڈم ہے، خاتون ہے، اور وہ اپنے آزاد مزاج میں ہیں، تو ہمیں روزہ رکھ کر جو ہے اپنی نظر نیچی رکھ کر ان سے سبق پڑھنا چاہیے تاکہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہوں اور ماں کے چہرے کی طرف ہماری روزے کی حالت میں نظر غلط نہ جائے۔ دوسرے نمبر پر وہ آمد و رفت، آنا جانا، چلنا پھرنا، گفتگو ساری کی ساری ایسی رکھیں کہ بھائی نگاہ نیچی کر کے ہو اور فرشتوں کو بھی یہ محسوس ہو کہ بھائی ماشاءاللہ بندہ روزے سے ہے، روزے کا احساس کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم میں سے کوئی فیمیل ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، دو کام کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنا جسم چھپا کے رکھیں اور کوئی لپسٹک، کوئی چپسٹک، کسی قسم کی کوئی بھی خوبصورتی، خوشبو، کریم، اس کو کچھ وقت کے لیے ہم چھوڑ دیں، رات کو لگا کے سو جائیں، دن کو جو ہے وہ صاف ہاتھوں کے ساتھ اور صاف ہونٹوں کے ساتھ اور صاف چہرے کے ساتھ ہمیں جانا آنا چاہیے۔ اس کے اوپر جو ہے ہمیں پردے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں صحابیات کو حکم دیا
بلکہ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات جو پوری امت کی مائیں ہیں انہیں کہا کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر فرمایا کہ گھروں میں چھپی رہو، بچی رہو۔ تو جب صحابہ کرام سے ان کی ماؤں یعنی ازواج مطہرات کو پردہ کرایا جا رہا ہے، تو ہم تم پاک محبت والے کہاں سے پیدا ہوگی پاک، لیکن خدا کا حکم تو توڑا، اللہ کو نافرمانی تو کر دی، حرام تو کر دیا، ہم نے محبت کو اہم قرار دیا، قرآن کے پیغام کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو ایک تو ہمیں خود جو ہے وہ نظر نیچی کر کے اپنے کام سے کام رکھ کر اپنے راستے پہ چل کر اپنا روزہ بھی بچانا ہے، یہ نہیں چہرے کا روزہ، آنکھ کا روزہ، ناک کا روزہ، کان کا روزہ، حیا کا روزہ، اور ہم ہی نے کوشش کر کے اپنے بھائیوں کے روزوں کو بھی بچانا ہے۔ دوسرا، بعض دفعہ ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں سے خواتین میں سے کوئی مارکیٹ میں انتہائی نامناسب لباس اور وضاقت سے ہماری بہنیں بیٹیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی تعلیمی اداروں میں بھی یا گھر کے ماحول میں بھی، تو کسی استاد کا کہنا یا کسی مرد کا یہ کہنا کہ بیوی تھوڑا سا حیا کرو، خیال کرو، شرم کرو، کیا حرام کاری پھیلا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کی کوئی بڑی بہن یا ماں یا ہم عمر کہہ دے کہ میری بہن کیا کر رہی ہو، کہاں پھر رہی ہو، آپ یہ چاہتی ہیں کہ بھئی لوگوں کے لیے آپ کے اندر کشش پیدا ہو، کس طرح آپ آگ پھر رہی ہیں، شرم کرو۔ تو ایک بہن بہن کو ذرا سمجھا دے گی تو وہ شرم کر بھی لے گی اور اس کو برا بھی نہیں مانے گی، مان بھی لے تو تھوڑی دیر مانے گی، ہو سکتا ہے بعد میں کہے کہ شکریہ کہ آپ نے مجھے اچھا سمجھا ہے۔ تو ہم ان کو تھوڑا سا روک کر ٹوک کر کہیں کہ باجی صاحبہ آپ یا تو تشریف نہ لایا کریں، آنا ہے تو تھوڑا سا حیا سے آیا کریں، تھوڑا سا لحاظ کر کے آیا کریں۔ تو اس طرح جو ہے وہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ بے حیائی عام ہو، اس کی شیطان کی تو یعنی مشن ہے، مقصد ہے کہ بھائی یہ لوگ مسجد میں ہوں یا مندر میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، ماتھا کہیں بھی ٹیکیں لیکن بندے میرے ہوں، یہ میرے غلام ہوں، یہ میرے پیروکار ہوں۔ اس کی تو اللہ سے ضد ہے، اللہ سے لڑائی ہے، اللہ سے اس نے چیلنج کر رکھا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کروا لیں مجھ سے سجدہ، دیکھنا پھر میں ان کو کیسے کیسے گمراہ کرتا ہوں، ایسے ایسے جال اور بچھاؤں گا، ایسے ایسی چال چلوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جو تم سے ہوتا ہے کر لو، لیکن میرے خاص بندے جو ہے وہ تمہاری چال میں نہیں آئیں۔ تو ہم کیوں شیطان کا جال بنے یا شیطان کی چال بنے؟ تو یہ ہمیں تھوڑا سا آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ چیزوں کو لینا اور چلانا چاہیے۔ آگے چل کر ہماری اس وقت سامعین بہنوں بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ اگر ٹیچر بنائے، استاد بنائے، تو ان کی وضاقت میں بھی استادی ہو، یعنی ان کا اپنا لباس، ان کی شرم و حیا، ان کا لب و لہجہ وہ بیٹیوں کو سبق دے رہا ہو کہ اس طرح بات کرنی ہے۔ اور اگر ہمارے طلبہ اسٹوڈنٹ میں سے کوئی میل اسٹوڈنٹ ہوں تو انہیں بھی سبق مل رہا ہو کہ ماں بہن بیٹی سے بات کرنے کا انداز یہ ہے اور بیوی سے بات کرنے کا انداز اور ہے۔ اور اسی طرح اگر ہماری بیٹیوں میں سے کوئی استانی بنتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بطور مشن بیٹیوں کو یہ مشن اپنانا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، یعنی ہماری جو شاگردات ہیں وہ اپنے شاگردات کو سمجھائیں کہ ٹھیک ہے تعلیم ہماری مجبوری ہے، ہاسپٹل جانا ہماری مجبوری ہے، کورٹ کچہری کسی مسئلے کے لیے جانا ہماری مجبوری ہے، بازار میں خریداری کے لیے کسی وقت آنا جانا ہماری ضرورت مجبوری ہے، سفر کرنا، بسوں میں سوار ہونا، ٹرین میں سوار ہونا ہماری مجبوری ہے، لیکن اپنے آپ کو پرکشش بنا کر لے کے جانا، خوشبو، بڑکیلے چمکیلے کپڑے اور ایک اعلان ہے، دعوت ہے، نظارہ ہے، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ غیرت کے بھی خلاف ہے، اسلام کے اور قرآن کے تو خلاف ہے ہی ہے، ہماری مشرقی روایات کی بھی خلاف ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری وقت پیدا ہوگی، نہیں، ہم اپنی کشش دکھا کر اپنی عزت اور وقت کو کھو بیٹھتے ہیں، اپنا وقار خود ہی مٹی میں ملا دیتے ہیں۔
تو کوئی اگر ہم سے ہنس کر بات کرتا ہے یا محبت سے بات کرتا ہے، وہ محبت سے نہیں کر رہا ہوتا، وہ خواہش سے کر رہا ہوتا ہے، شہوت سے کر رہا ہوتا ہے، ہمارے دل میں اس کی عزت اور قدر نہیں ہوتی، وہ ہمیں لالچ سے دیکھتا ہے، ہمیں ناپاک نگاہوں سے دیکھتا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے چاہنے والے، میرے فالور، میرے لورز بہت سارے ہیں، نہیں، وہ ناپاک محبت والے ہیں، ناجائز خواہشات والے ہیں، آپ ان کے لیے کھلونا ہے، ایک نظارہ ہے، ایک تماشا ہے۔ تو میں پاگل ہوں، مجھے کس نے کہا ہے کہ میں لوگوں کے لیے تماشا بنوں، نظارہ بنوں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھے خاندان میں پیدا کیا تو اللہ کا کرم ہے، ہمیں خاندان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اہل ایمان میں سے شامل کیا ہے تو ہمیں ایمان کا پاس رکھنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں یہ قرآن جیسی کتاب عطا کی ہے تو مجھے قرآن کی آیات کا، احکامات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ میری ماں اور باپ شرم و حیا والے ہیں تو مجھے بھی شرم و حیا والا ہونا چاہیے اور شرم و حیا کا پرچار کرنے والا ہونا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمارا کوئی کردار ہمیں تباہ کر دیتا ہے، ہماری عزت خراب کر دیتا ہے یا کسی کی، اس کے اثرات پھر اگلی نسلوں تک پڑتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ جوانی کے زمانے میں لڑکے لڑکی کی دوستی ہوئی، وہ دوستی بڑھتے بڑھتے ان کے تعلقات میں بدل گئی، پھر بالآخر جو ہے وہ والدین کے کرنے سے ان کے نکاح اور شادی ہو گئے۔ پھر اس خاتون کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، وہ تھوڑی بڑی ہو گئی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ خاتون بیڈ پہ سو رہی تھی اور اس کے شوہر پاس رکھی ہوئی جائے نماز پر نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میری بیٹی بڑی ہو رہی ہے، اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری بیٹی کو میری بیوی جیسا نہ بنا۔ انہوں نے ایک دفعہ دعا کی، دوسری دفعہ دعا کی، تیسری دفعہ دعا کی، یا اللہ میری بیٹی ایسی نہ بنے جو دوستی لگانے والی ہو اور کل کو میرے گھر میں کوئی بندہ آ کر کہے کہ میں تمہاری بیٹی کا دوست ہوں اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو بیوی کچھ نیند اور جاگ کی حالت میں بیڈ پر سنتی رہی، تھوڑی دیر میں اس چیخے مار کر رونے لگی۔ ہاں، اور اس کو وہ زمانہ یاد آیا کہ کاش، یعنی میں نے اس میں ایسی کیوں تھی کہ آج میرا شوہر اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میری بیٹی میری بیوی جیسی نہ ہو، میری بیٹی میری بیوی جیسی نہ ہو، میری بیٹی میری بیوی جیسی نہ ہو۔ تو کب کا وہ گناہ تھا جو اب جو ہے وہ ظاہر ہو رہا تھا، اور وہ ماں باپ اور بالخصوص باپ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ میری بیٹی میری بیوی کی طرح کی نہ بنا۔ ایک اور اسی طرح خاتون تھی، تو اس کی بیٹی نے کہا کہ ماں جی وہ ایک لڑکا آئے گا، ہم دونوں آپس میں اچھے دوست ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم شادی کریں گے اور آپ کو امید ہے کہ اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی ماں غصے ہوئی، بولے تمہیں شرم نہیں آتی، ہم نے تمہارے لیے اچھا رشتہ دیکھا ہوا ہے، تم بے غیرت ہو، فلاں ہو۔ تو وہ بیٹی اٹھی، ماں کی دراز سے ایک ڈائری لے کر آئی، کہتی ہے کہ ماں جی مجھے لگتا ہے کہ ڈائری آپ کی ہے۔ بولے ہاں ہاں، تم نے کہاں سے اٹھائی ہے بے وقوف کہیں کی؟ اس میں سے ایک صفحہ کھولا، اس میں کسی زمانے میں جب ماں لڑکی سی تھی تو تب اس نے کچھ ایسی یادداشتیں لکھی ہوئی تھیں کہ آج فلاں کی تاریخ میں فلاں نے مجھے چھوڑ دیا، اور اچھا ہوا کہ اس نے چھوڑ دیا، اب فلاں بندے سے میری نئی دوستی بن گئی۔ اس نے کہا کہ میری ماں اگر یہ ڈائری ٹھیک ہے تو پھر میری ڈائری بھی ٹھیک ہے، اگر یہ غلط ہو کر صحیح ہے تو میں بھی غلط ہو کر صحیح ہوں، لہٰذا آپ کی مہربانی۔ اس کی ماں نے ڈائری پھاڑی اور اس کے بعد وہ سر پیٹ کے روئی، کاش کہ میں نے وہ زمانہ اس طرح نہ گزارا ہوتا جیسے میں، جسے نے مجھے آج اولاد کے سامنے شرمندہ کر دیا، اور یہ راز میری بیٹی کے ہاتھ کیسے لگا اور کیوں لگا۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جہاں رہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہماری گفتگو کے وقت، گپ شپ کے وقت اگر ہماری ماں موجود ہوتی ہے، ہمارا باپ موجود ہوتا ہے تو ہم نہیں پسند کرتے، تو خدا تو موجود ہے، ماں باپ نہ صحیح تو نہ صحیح مر بھی جاتے ہیں، چھوڑ بھی جاتے ہیں، خدا نہ الیاذ باللہ مر رہا ہے، نہ چھوڑ کے جا رہا ہے، نہ ہمیں چھوڑنے دے گا، نہ بھاگے گا نہ بھاگنے دے گا، آ جا کے کھینچ گھسیٹ کے خدا نے ہمیں اپنے سامنے میدان معاشر میں جمع کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس وقت ہماری یہ ویڈیوز اگر ڈسپلے ہو جاتی ہیں
اچھی ریزولیشن کے ساتھ کہ فلاں سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے بھی مسکراہٹ، فلاں سیڑھیوں سے اترتے ہوئے گپ شپ، فلاں چوک میں، فلاں چوراہے میں، فلاں کلاس روم میں، فلاں تنہائی میں، تو ہم یہ فلم نہیں دیکھ پائیں گے روز قیامت، اس کو دیکھنا مشکل ہوگا۔ لیکن قیامت تھوڑی سی دور ہے، لیکن یہ فلمیں تھوڑے ہی زمانوں اور تھوڑے ہی سالوں میں کہیں نہ کہیں عیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ قرآن کا ابدی پیغام ہے کہ ہم نے حرام سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اوروں کو بھی بچانا ہے۔ ہم بحیثیت بھائی بہنوں کی عزت کے محافظ ہیں، یہ رشتے کا تقدس ہے، اور بہنیں جو ہیں وہ اپنے اور بھائیوں کی عزت کی محافظ ہیں، یہ رشتے کا تقدس اور پیغام قرآن ہے۔ اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو بہنیں بیٹی ہیں ہماری کلاس میں ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ اس وقت پیغام قرآن سن رہے ہیں، لیکن جن تک پیغام نہیں پہنچتا یا پہنچتا ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی، تو آپ نے ایک لحاظ سے ہمارا میسج آگے عمل اور قول دونوں کے ذریعے سے پہنچانا ہے کہ ہم نے آج یہ پڑھا ہے، ہم نے آج یہ سنا ہے، ہمیں آج یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ ہے تو پھر چہرے کا بھی روزہ ہے، ہونٹوں کا بھی روزہ ہے، لپسٹک کا بھی، خوشبو کا بھی، ہاتھوں کا بھی، پرس کا بھی، سارے جسم کا جو ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک یہ پردہ ہے، اللہ کی امانت ہے، اس میں نہ ہم نے خیانت کرنی ہے نہ خیانت ہونے دینی، نہ چوری کرنی ہے نہ چوری ہونے دینی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو باعزت زندگی عطا فرمائے، وقار عطا فرمائے، اور تمام طرح کے رشتوں کے تقدس کا لحاظ رکھنے کی توفیق دے، اور ہم سے اس جوانی اور نوجوانی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس کی ویڈیو یا فلم ہماری دنیا میں رسوائی کا باعث ہو یا آخرت میں خدا نخواستہ بربادی کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نوافل کے حوالے سے کسی نے سوال لکھ کے بھیجا ہوا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے نماز کی رکعتیں طے شدہ ہیں، تو اسی طرح نوافل کی بھی تعداد طے شدہ ہے، جس کے اندر اشراق کے 2 اور 2 4 نوافل ہیں، چاشت کے بھی 2 اور 2 4 ہیں، اسی طرح صلاۃ التسبیح کی کل 4 رکعتیں اکٹھی ایک سلام کے ساتھ، اور اوابین میں ایک قول کے مطابق 6 رکعتیں اور ایک قول کے مطابق زیادہ سے زیادہ 20، تہجد کی جو ہے وہ 8 ہیں کم سے کم، زیادہ 12 بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور تراویح جو ہے وہ 20 ہیں، وتر 3 ہیں، اور باقی اس کے ماں سوا کوئی ویسے نفل پڑھنا چاہے تو ساری رات پڑھ سکتا ہے، سارا دن پڑھ سکتا ہے، سوائے مکروہ اوقات کے باقی ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ ریکارڈنگ آف کر دیں۔